دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی جاپان کا اس کے مفتوحہ علاقوں سے بحری رابطہ منقطع کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے جنرل ڈوگلس میکارتھر اپنی فوج کے ساتھ فلپائن کے قریب سمر آئی لینڈ پر اترنے والے تھے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ جاپانی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل تاکیو کریتا بحری بیڑے کے ہمراہ یہاں سے دور جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے واپس پلٹ کر رات کی تاریکی میں آبنائے سین برنارڈینو عبور کیا اور 25 اکتوبر 1944 کی صبح امریکی فوج پر اچانک دھاوا بول دیا۔ یوں ایک ایسی لڑائی کا آغاز ہوا جسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بحری معرکہ کہا جاتا ہے۔ دی بیٹل آف لیٹے گلف کے نام سے ہونے والے اس یدھ میں جاپان کے بحری بیڑے یاماٹو نے بھی حصہ لیا، جسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا، مضبوط اور طاقتور ترین بحری جنگی جہاز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ معرکہ ایک امریکی بحری جہاز USS جونسٹن کے نام رہا، جو لڑتے لڑتے گہرے پانیوں میں ڈوب گیا، مگر شجاعت و بہادری کی عظیم داستان رقم کرنے میں کامیاب ہوا۔ 70 سال بعد اس جہاز کا ملبہ سمندر کی پاتال سے کیسے ڈھونڈا گیا؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آبی لڑائی جس نے جاپانی بحریہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس جنگ میں امریکن نیوی کسی حساب سے کم نہ تھی۔ امریکہ کے پاس 34 ایئر کرافٹ کیریئر یعنی طیارہ بردار بحری جہاز تھے، جنہیں بحری بیڑے بھی کہا جاتا ہے۔ ان بحری بیڑوں پر تقریباً 1500 ہوائی جنگی جہاز موجود تھے، لیکن ہم آج جس لڑائی کی بات کر رہے ہیں اس میں امریکی نیوی کی ایک چھوٹی سی ٹاسک فورس کا مقابلہ بہت بڑی جاپانی بحریہ سے تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم آج اس سمندری معرکے سے متعلق بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس لڑائی میں ڈوب جانے والے ایک امریکی بحری جہاز USS رابرٹ سیموئل کا ملبہ چند روز پہلے سمندر کی تہہ میں تلاش کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اور امریکی جنگی جہاز USS جونسن، جسے اس لڑائی کا ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا ملبہ 1 سال پہلے ڈھونڈ لیا گیا تھا، اور دونوں جہازوں کو تلاش کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ اس عظیم انسان کے کارنامے پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 25 اکتوبر 1944 کو خلیج لیٹے یعنی لیٹے گلف میں ہوا کیا تھا۔ امریکی بحری جہاز USS جونسٹن، جو فلیچر کلاس ڈسٹرائر تھا، اس کا رجسٹریشن نمبر 557 تھا۔ اس بحری جنگی جہاز کی قیادت لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز کر رہے تھے۔ یہ بحری جنگی جہاز اس چھوٹی سی امریکی ٹاسک فورس کا حصہ تھا، جس کا مقصد جنرل ڈوگلس میکارتھر کی قیادت میں قریبی جزیرے پر اترنے والی امریکی فوج کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ گشت پر مامور اس ٹاسک فورس کو صبح اچانک معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی جاپانی فورس اس طرف آ رہی ہے۔ عددی طاقت کے حساب سے اس امریکی ٹاسک فورس اور جاپانی بحری فوج کا کوئی موازنہ نہ تھا۔ اس جاپانی بحریہ میں جاپان کا ایئر کرافٹ کیریئر یاماٹو بھی شامل تھا، جسے انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور بڑا بحری جنگی جہاز سمجھا جاتا ہے۔ تب تو یاماٹو کی دہشت تھی ہی، مگر آج بھی اس کا ذکر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بحری امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس جیسا عظیم الشان جنگی جہاز نہ تو پہلے کبھی انسانی تاریخ میں بنایا گیا اور نہ ہی اس کے بعد اس طرح کا بحری جنگی جہاز بنایا جا سکا۔ جاپانی بحریہ کا مقصد جنرل ڈوگلس میکارتھر کی قیادت میں اترنے والی امریکی فوج کی سپلائی لائن منقطع کرنا تھا، اور اس کی راہ میں یہی 7th فلیٹس اسکورٹ ٹاسک فورس حائل تھی، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ امریکن نیوی کا 7واں بحری بیڑا یہاں سے بہت دور تھا۔ امریکی ٹاسک فورس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتے یا پھر مزاحمت کرتے ہوئے مر جاتے۔
جنگی جہاز یو ایس ایس جانسٹن کے کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز نے اچانک اپنے بحری جہاز کی رفتار بڑھا دی اور جاپانی جنگی جہازوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جاپانی بحریہ کے جنگی جہازوں پر نصب 18.1 انچ لانگ رینج توپوں کی گولہ باری سے بچا جا سکے۔ بمباری کے باوجود یو ایس ایس جانسٹن کو آگے بڑھتا دیکھ کر دیگر امریکی جہازوں نے بھی پیش قدمی کی اور یوں خوفناک سمندر کی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز کی قیادت میں یو ایس ایس جانسٹن نے جاپانی بحریہ کے قریب پہنچ کر کچھ ہی دیر میں 200 راؤنڈ اور 10 تارپیڈو فائر کیے۔ جاپانی بحریہ کا ایک بڑا جنگی جہاز کو مانو ان میں سے ایک تارپیڈو کا نشانہ بننے کے بعد ناکارہ ہو گیا اور جب اسے مرمت کروانے کے لیے خلیج منیلا کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو امریکی ٹاسک فورس 38 نے اس پر حملہ کر کے اسے غرق کر دیا۔ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس جانسٹن کے کپتان ارنسٹ ایونز زخمی ہونے کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تارپیڈو ختم ہو گئے، توپوں کے گولے باقی نہ رہے، مگر یو ایس ایس جانسٹن نے شکست قبول نہ کی۔ 2.5 گھنٹے کی شدید مزاحمت کے بعد یو ایس ایس جانسٹن کو جاپانی جنگی جہازوں نے گھیرے میں لے لیا۔ 9:45 پر لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز نے جہاز خالی کرنے کا حکم دے دیا، مگر وہ خود اور کئی دیگر جانباز سپاہی جہاز چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب یو ایس ایس جانسٹن ڈوب رہا تھا تو جاپانی جنگی جہاز کے ایک کپتان نے اس کی جرأت و بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اسے سلامی دی۔ جہاز پر سوار 327 افراد میں سے 141 زندہ بچ جانے میں کامیاب ہوئے۔ مرنے والے 180 امریکی اہلکاروں میں سے 50 لڑائی کے دوران مارے گئے، جبکہ کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز سمیت 130 اہلکار بحری جہاز سمیت سمندر کی تہہ میں ڈوب گئے۔ ایک اور امریکی جہاز یو ایس ایس سیموئل بی روبرٹس ڈسٹرائر اسکاٹ، جسے عرف عام میں سیمی بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی اپنی بہادری سے جاپانی بحریہ کو پریشان کیے رکھا۔ جب گولہ بارود ختم ہو گیا تو سیمی نے دشمن کے جنگی جہازوں کو آگ لگانے کے لیے دھوئیں کے گولے اور ایلومینیشن راؤنڈز پھینکے۔ جب یہ امریکی جہاز ڈوب رہا تھا تو تب بھی لڑائی کا سلسلہ جاری تھا اور تب تک جاری رہا جب تک جہاز مکمل طور پر غرق نہ ہو گیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بحری لڑائی کے دوران یو ایس ایس جانسٹن، یو ایس ایس سیموئل اور یو ایس ایس ہوئل سمیت امریکہ کے 13 بحری جنگی جہازوں میں سے 4 ڈوب گئے، مگر مزاحمت اس قدر شدید تھی کہ جاپانی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل تاکیو کریتا نے سمجھا کہ شاید ان کا مقابلہ کسی ٹاسک فورس سے نہیں بلکہ امریکی بحریہ کے مرکزی بیڑے نے حملہ کر دیا ہے۔ آخری وقت تک ہمت نہ ہارنے والے ان امریکی جنگی جہازوں نے جاپانی بحری بیڑے کو اپنا رخ تبدیل کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا اور لیٹے گلف میں فوج اتارنے کا مشن مکمل ہو گیا۔ امریکی جہاز سیموئل بی رابرٹس پر 224 اہلکار سوار تھے، جن میں سے 89 لڑائی کے دوران مارے گئے۔ 120 اہلکاروں کو ریسکیو آپریشن کے دوران بچا لیا گیا، لیکن انہوں نے بچائے جانے سے پہلے کم از کم 50 گھنٹے کس طرح زندگی و موت کی کشمکش میں گزارے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال 26 جون کو اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ 77 سال پہلے غرقاب ہونے والے اس جنگی جہاز کا ملبہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل 3 اپریل 2021 کو امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس جانسٹن کا سراغ لگایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جنگی جہازوں کو سمندر کی پاتال میں تلاش کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے والا ایک ہی شخص ہے، جس کا نام وکٹر ایل ویسکوو ہے۔ امریکی جنگی جہازوں کو ڈھونڈ نکالنے والے وکٹر ایل ویسکوو بذات خود بہت دلچسپ اور عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ 20 سال تک امریکن نیوی میں خدمات سر انجام دینے کے بعد انہوں نے مہم جوئی کا فیصلہ کیا اور دنیا تسخیر کرنے نکل پڑے۔
ایک طرف انہیں بلند و بالا پہاڑوں کو سر کرنے کا شوق ہے تو دوسری طرف سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہو کر سراغ زندگی پانے کی جستجو ہے۔ وکٹر نہ صرف K2 کو تسخیر کر چکے ہیں بلکہ نارتھ اور ساؤتھ پول پر بھی قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ سمندر کی پاتال میں سب سے زیادہ گہرائی میں پہنچنے والے پہلے انسان ہیں۔ وہ 2019 میں بحر اوقیانوس میں 7 میل کی گہرائی میں چیلنجر ڈیپ گئے تو تب تک چاند پر 12 لوگ قدم رکھ چکے تھے، مگر ماریانا ٹرنچ تک صرف 2 لوگ ہی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ یوں لگائیں کہ اگر آپ چیلنجر ڈیپ میں پانی کی سطح پر کوئی کنکر پھینکیں تو اسے نیچے سمندر کی تہہ میں پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگے گا۔ چیلنجر ڈیپ زمین کے کرۂ آب میں سمندر کی تہہ کا سب سے گہرا معلوم مقام ہے، جس کی گہرائی 10,902 میٹر سے 10,929 میٹر تک ہے۔ امریکی مہم جو وکٹر ایل وسکوو، جنہوں نے اس طرح کے پیچیدہ اور مشکل مشن سر انجام دینے کے لیے کلیڈن اوشیانک کے نام سے ایک کمپنی بنا رکھی، انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈوبنے والے امریکی جہازوں کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا تو 3 سال لگا کر ایک ایسی آبدوز ڈیزائن کی جو سمندر کی تہہ میں سب سے زیادہ گہرائی تک غوطہ لگا سکے۔ اس مشن کے لیے تیار کی گئی خصوصی آبدوز بن گئی تو وہ اپنے دیگر 2 ساتھیوں سمیت دنیا کی کٹھن ترین مہم پر نکل پڑے۔ اس وقت آپ تصویر میں وکٹر ایل وسکوو کے ساتھ ان کے ساتھی مہم جو پارکس اسٹیفنسن اور سب میرین ٹیکنیشین شین ایگر کو دیکھ سکتے ہیں۔ پارکس اسٹیفنسن بھی وکٹر کی طرح امریکن نیوی سے بطور لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائر ہوئے۔ کرۂ ارض کی طرح کرۂ آب کو ہو بہو نقشے پر نہیں دکھایا جا سکتا، سمندر میں مختلف مقامات کو ان کے نام سے نہیں پہچانا جا سکتا، اور پھر لڑائی کے مقام کی کوئی یادگار بھی نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ دا بیٹل آف لیٹے گلف کہاں ہوئی، جہاز کہاں ڈوبے۔ یہ حساب کتاب لگا بھی لیں تو سمندر کی لہریں غرقاب ہونے والے جہاز کو کہیں کا کہیں لے جا سکتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امریکی جنگی جہاز جہاں ڈوبے وہاں سمندر کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ بالعموم کمرشل جہازوں کا روٹ اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ کم گہرے پانیوں میں بندرگاہ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ مشہور زمانہ بحری جہاز ٹائٹینک گہرے پانیوں میں ڈوبا تھا جہاں گہرائی تقریباً 12,600 فٹ تھی، لیکن USS جانسٹن کا غوطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا، اسے سمندر کی سطح سے 21,516 فٹ نیچے ڈھونڈا گیا، جبکہ USS سیموئل بی رابرٹس نے اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ڈبکی لگائی۔ یہ سمندر کی پاتال میں 22,916 فٹ نیچے موجود ہے۔ یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی اونچائی 29,030 فٹ ہے، اسے اگر فلپائنی ٹرنچ کے سب سے گہرے مقام پر لا کر رکھ دیا جائے تو یہ بھی سمندر میں ڈوب جائے گی، اور اس کا بلند ترین مقام سمندر کی تہہ سے 1.5 کلومیٹر یا تقریباً 5,200 فٹ نیچے جا کر مل سکے گا۔ امریکی جنگی جہازوں کو تلاش کرنے والے مہم جو وکٹر ایل وسکوو نے جب چیلنجر ڈیپ میں غوطہ لگایا تو جاتے اور آتے ہوئے آواز بھی ریکارڈ کی تاکہ پتہ چلے سمندر کی تہہ میں جانا کیسا لگتا ہے۔ آپ تصور کیجئے جیسے کسی آبدوز میں بیٹھے ہیں اور ہر لمحہ نہایت تیزی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے میں کس قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی؟
آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں جوں گہرائی بڑھتی ہے سمندر کے شور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ہیوی بائک کو ریس دی جا رہی ہے، لیکن جوں ہی آبدوز گہرے پانیوں میں اترتی ہے شور و غوغا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں گہرا سکوت غالب آ جاتا ہے۔ پانی کے نیچے وقت تھم سا جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آبدوز ایک ٹائم مشین ہے اور آپ اس میں ساکت و جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں 100 میٹر یا 328 فٹ نیچے جانے کے بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 200 میٹر یا 656 فٹ نیچے تک کا علاقہ سن لائٹ زون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی سطح سے 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر یا 3280 فٹ نیچے کا علاقہ مڈ نائٹ زون یا نصف شب کا زون کہلاتا ہے۔ یہاں نباتات نہیں اگتی، شدید سردی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہی مخلوقات ہی رہ سکتی ہیں جو یہ سب برداشت کر سکیں۔ یہاں پائی جانے والی آبی مخلوقات میں سے بیشتر یا تو اندھی ہوتی ہیں یا پھر شفاف یعنی جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ 4000 میٹر یعنی 13123 فٹ گہرائی سے نیچے جائیں تو یہ سمندر کا ابیسل زون کہلاتا ہے، جسے اردو میں کار بحر یا کاؤل بحر کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ہوتا ہے، آکسیجن کا لیول بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس زون میں پائی جانے والی مچھلیوں کے خون میں اینٹی فریز ایجنٹ اور خلیوں میں خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ سمندر اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ پانی کی سطح سے 6000 میٹر یعنی 19685 فٹ نیچے ہڈل زون شروع ہو جاتا ہے، جسے اردو میں سمندر کا پاتال کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے اس زون میں ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن سمندر بعض مقامات پر پاتال سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ان مقامات کو ٹرینچ یا خندق کہا جاتا ہے، جیسا کہ فلپائن میں ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 10,929 میٹر ہے۔ امریکی بحری جنگی جہاز سمندر کی تہہ میں کتنی گہرائی میں موجود ہیں اور ان کا سراغ کیسے لگایا گیا، یہ تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410,537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔